ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں۔ BSLV-49 راکٹ کا کامیاب تجربہ، ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ زراعت اور قدرتی آفات کا کرے گا مطالعہ۔ چیف منسٹر KCR نے وزراء اور عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیا بجٹ جائزہ اجلاس، کووڈ کے پیش نظر بجٹ میں کمی کرنے حکومت کا منصوبہ۔ بہار کے 78 اسمبلی حلقوں میں پرامن پولنگ کا انعقاد، 10 نومبر کو ہوگی ووٹوں کی گنتی، اسی دن نتائج کا کیا جائے گا اعلان۔ اور مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے حج 2021 کا جاری کیا ایکشن پلان، کووڈ کی وجہ سے امبیریکیشن پوائنٹس میں 21 سے گھٹا کر 10 تک کی گئی کمی۔ وزیر اعظم نریندر مودی ملک کے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے نت نئے طور طریقے اپنائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک انہیں کاروبار آسان بنانے کے لیے سہولت فراہم کرے گا۔ انہوں نے یہ بات آج نئی دہلی میں IIT دلی کے 51ویں جلسے تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے ورچوئل طریقے پر اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ جدت طرازی کامیاب آتم نربھر بھارت مہم کی ایک اہم قوت ہے۔ مودی نے کہا کہ عالمگیریت کے ساتھ ساتھ خود کفالت بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کووڈ سے پیدا شدہ بحران دنیا میں بڑی تبدیلی لایا ہے اور کووڈ کے بعد کے حالات میں ٹیکنالوجی اپنا ایک بڑا کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ زرعی شعبے میں جدت طرازی اور نت نئے اسٹارٹ اپ کا آغاز کیا گیا ہے۔ مودی نے کہا کہ اب نوجوانوں کو کوالٹی، پختگی اور امکانات کی توسیع جیسے نئے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی سرکار نے نئے قوانین بنائے ہیں اور آج بھارت کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں سب سے کم کارپوریٹ ٹیکس ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سابق فوجیوں کے لیے 1 رینک 1 پینشن کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے اس پالیسی کے 5 سال مکمل ہونے پر سابق فوجیوں کو مبارکباد پیش کی۔ نریندر مودی نے کہا کہ ٹھیک 5 سال پہلے ہندوستان نے فوجیوں کی ترقی کے لیے ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا جو کہ ملک کی حفاظت کر رہے تھے۔ ہندوستان کی جانب سے آج PSLV-49 راکٹ کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ سری ہری کوٹے کے ستیش دھون اسپیس سینٹر سے جدید ترین مشاہداتی سیٹلائٹ US-1 داغا گیا جس کے لیے زیادہ طاقت والے PSLV راکٹ 49 کا استعمال کیا گیا۔ یہ سیٹلائٹ ہر موسم میں کارگر رہے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس راکٹ کے یہ 51ویں پرواز تھی اور اس کے ذریعے 9 دوسرے سیٹلائٹ بھی روانہ کیے گئے۔ واضح ہے کہ اس مشن کے لیے 26 گھنٹے کی الٹی گنتی کل دن میں 1:22 پر شروع ہوئی تھی جو کہ کامیابی سے تکمیل کو پہنچی ہے۔ چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ آج کورونا کی وجہ سے آمدنی میں کمی، معاشی بدحالی اور بجٹ کی صورتحال پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کرنے جانے والے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس میں مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیدار شرکت کریں گے۔ اس موقع پر آمدنی کے حصول کے لیے اختیار کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں غور و خوض کیا جائے گا۔ رواں مالی سال کے پہلے چند مہینوں میں ریونیو شرح صرف 26.51 تھی جبکہ حکومت نے ستمبر کے اواخر تک 43,000 کروڑ روپے کا تخمینہ تیار کیا تھا، لیکن 37 کروڑ روپے حاصل ہونے اسی طرح ترقی کی سست رفتاری کی وجہ سے مرکز سے حاصل ہونے والی GST کا معاوضہ ریاست کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ کورونا کے علاج اور لاک ڈاؤن کے دوران غریبوں کی امداد کے لیے خزانہ پر بھاری بوجھ پڑا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے کی پولنگ کا پرامن اختتام عمل میں آیا۔ عوام الناس نے کورونا گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بہار کے انتخابات کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے مقابلے تیسرے مرحلے کی پولنگ کی فیصد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ بیگو سرائے حلقہ اسمبلی میں عوام نے پولنگ کا بائیکاٹ کیا۔ واضح رہے کہ تیسرے مرحلے کے تحت 16 اضلاع کے 78 اسمبلی حلقوں میں پولنگ کا انعقاد عمل میں آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان انتخابات کے دوران کورونا کی وجہ سے ایک آزاد امیدوار کی موت واقع ہوئی ہے۔ 10 نومبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی اور اسی روز نتائج کا اعلان ہوگا۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور اور حج مختار عباس نقوی نے آج یہاں حج 2021 کا اعلان حفاظت کے ساتھ عبادت کے نعرے کے ساتھ کرتے ہوئے مطلع کیا کہ اس بار سعودی عرب حکومت کی جاری کردہ ہدایت پر عمل کیا جائے گا۔ اس کا مقصد اپنی اور پوری دنیا کی صحت اور سلامتی کا بھی خیال رکھنا ہے، جبکہ روانگی اور واپسی کے مراکز میں احتیاطی طور پر کمی کر دی گئی ہے۔
اب صرف 10 ہوائی اڈوں کا استعمال کیا جائے گا، ورنہ ماضی میں 21 مقامات شامل رہے ہیں اور ان سال وجے واڑہ کا اضافی ممکن تھا، لیکن کورونا وبا کے سبب کمی کی گئی ہے۔ ممبئی میں حج کمیٹی آف انڈیا کے صدر دفتر میں حج 2021 کے درخواست فارم اور کمیٹی کی ہدایت کا اجرا اور یونین پبلک سروس کمیشن کے پریلم امتحانات میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کی تہنیت کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مختار عباس نقوی نے مزید کہا کہ امکان ہے کہ اس بار عازمین حج کی تعداد میں کمی واقع ہو اور ہر ایک عازم حج کو سعودی عرب آمد کے بعد کئی گھنٹے کوارنٹائن میں رکھا جائے، جبکہ رہائش گاہ میں مکینوں کی تعداد بھی کم کی گئی ہے۔ بلا محرم جانے والے خواتین کے لیے بھی شرائط شامل ہوں گی، جبکہ عازمین کی عمر کے بارے میں بھی سعودی حکومت کی ہدایت پر عمل ہوگا۔ پیریڈ ہے، اس سنکٹ کے گھڑی میں ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں اور جو بھی سعودی عرب ڈیسیژن کرے گی ہم اس ڈیسیژن کے ساتھ جائیں گے۔ 15ویں فائنانس کمیشن اگلے 5 سالوں کے لیے پیر کو حکومت کو اخراجات سے متعلق اپنی سفارشات پیش کرے گا۔ یہ سفارشات مرکزی حکومت نے اپریل 2021 سے مارچ 2026 تک کے سالانہ بجٹ میں لاگو کرے گا۔ ان سفارشات میں ایک یہ ہے کہ دفاعی خریداری کے لیے ہر وقت فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل ایم نروانے کا نیپال کا 3 روزہ دورہ آج اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے اپنے آخری دن کے دورے کے ایک حصے کے طور پر نیپالی وزیر اعظم کے پی شرما اولی سے ملاقات کی اور کاٹھمنڈو میں ہندوستان کے سفارت خانہ کا بھی دورہ کیا۔ جنرل نروانے نے جنہوں نے نیپال کے وزیر اعظم سے ملاقات کی، کہا کہ ہندوستان نیپال کے ساتھ مزید فوجی تعاون کے لیے تیار ہے۔ جنرل نروانے نے نیپال کے وزیر اعظم اور وہاں کی عوام کو ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے نیک خواہشات کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کے 1607 نئے مثبت معاملے درج کیے گئے ہیں۔ اسی دوران گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 937 افراد ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وائرس کی وجہ سے مزید 3 افراد کی موت واقع ہوئی۔ اسی کے ساتھ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1372 ہو گئی ہے۔ اسی طرح نئے کیسز کے بشمول ریاست میں کورونا مثبت معاملوں کی جملہ تعداد 2,48,891 ہو گئی ہے۔ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے امریکی صدارتی انتخابات میں واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ٹرمپ کے مقابلے 40 لاکھ ووٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ کامیابی کس کی ہے، لیکن بائیڈن زیادہ سے زیادہ الیکٹورل ووٹ کے ساتھ اقتدار حاصل کرنے کے قریب ہے۔ امریکہ کے اہم صوبے جارجیا، نیواڈا میں ڈیموکریٹک لیڈر آگے چل رہے ہیں، جس کے بعد بائیڈن نے انتخابات کے تعلق سے عوام سے خطاب کیا۔ دہلی میں چیف انفارمیشن کمشنر کی حیثیت سے ایش وردھن کمار سنہا نے حلف لیا ہے۔ راشٹرپتی بھون میں منعقدہ پروگرام میں صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے سنہا کو حلف دلایا۔ بعد میں جرنلسٹ ادے ماہوکر، محکمہ لیبر کے سابق سیکریٹری ہیرا لال سماریا اور سابق کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل سروج پنوانی نے بھی کمشنر کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ انہوں نے سنہا کے ہاتھوں حلف لیا۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت 3 رکنی سلیکشن کمیٹی نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیں پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آتا PSLV-49 راکٹ کا کامیاب تجربہ ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ زراعت اور قدرتی آفات کا کرے گا مطالعہ۔ چیف منسٹر KCR نے وزراء اور عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیا بجٹ جائزہ اجلاس۔ کووڈ کے پیش نظر بجٹ میں کمی کرنے حکومت کا منصوبہ۔ بہار کے 68 اسمبلی حلقوں میں پرامن پولنگ کا انعقاد۔ 10 نومبر کو ہوگی ووٹوں کی گنتی، اسی دن نتائج کا کیا جائے گا اعلان۔ اور مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے حج 2021 کا جاری کیا ایکشن پلان۔ کووڈ کی وجہ سے امبیریکیشن پوائنٹس میں 21 سے گھٹا کر 10 تک کی گئی کمی۔